اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں بڑی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں 40 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جو چوری کی سزا کے بارے میں صاف حکم دیا ہے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے، اس میں جو ہے یہودیوں کے بارے میں ان کا جو طریقہ تھا مکاری کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کیا ہے یہاں پہ۔ تو یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کو غم میں نہ ڈالیں، جو کفر میں دوڑ کر گزرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کیجیے۔ اور یہ جو کفر میں دوڑ کر گرتے ہیں، اس سے مراد یہاں پہ 2 واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت 2 واقعہ ہوا تھا کہ یہ مدینہ کے چاروں طرف جو ہے اطراف میں قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور تو یہودیوں کا قبیلہ تھے، تو ایک واقعہ اس میں قصاص کا ہے، یعنی بدلہ کا، اور دوسرا واقعہ زنا کا ہے کہ ان لوگوں نے زنا کیا تھا۔ یہ لوگ نہ مسلمان تھے اور نہ کسی معاہدے کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف فیصلہ کرانے کے پابند تھے، یعنی ان سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سمجھاتا نہیں تھا، یعنی مدینہ شہر میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر تھے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ اسلامی شریعت کے قوانین، یعنی اس کے قانون بہت حکیمانہ اور آسان ہیں، اور توریت کے احکام مشکل ہیں۔ اگرچہ توریت کے احکام میں رد و بدل اور تحریف کیا کرتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی، جو آسمانی کتاب تھی توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے، تو انہوں نے اس میں پھیر بدل کر دیا، منمانی کر دیا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ شاید اسلامی شریعت میں زیادہ سہولت اور آسانی مل جائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہا، اور جب فیصلہ ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوا تو پھر شرارتیں کی، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و صدمہ ہوا۔ فیصلہ بھی آپ نے کیا عدل کے ساتھ، انصاف سے، مگر وہ سب مانے نہیں، اسی بات کو لے کر آپ کو رنج و غم ہوا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں دوڑ کر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اور دی کہ اور شروع آیت میں ارشاد فرمائے کہ آپ ان کی حرکتوں سے بالکل غم نہ کریں، اور خود ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آپ کے لیے ہر طرح خیر ہی خیر ہے۔ اب جو پہلا واقعہ کیا تھا، سن لیجئے غور سے، کہ پہلا واقعہ یہ تھا کہ اطراف مدینہ میں یہود کے 2 بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ بنو نذیر طاقتور اور زیادہ عزت اور دولت والے تھے، اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں کمزور اور کمتر تھے، یعنی 2 خاندان تھے۔ پہلا بنو نذیر طاقتور تھا اور بنو قریظہ کمزور تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے 2 خاندانوں کے بیچ میں۔ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے پر ظلم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اگر بنی نذیر کا آدمی بنی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو اس کی دیت یعنی 50 وسق کھجور دیتے، یعنی اس کا بدلہ کیا دیتے؟ 50 وسق کھجور دیتے۔ اور اگر بنی قریظہ کا آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ 100 وسق وصول کرتے، یعنی 100 وسق یعنی دونا وصولتے۔ اور بعض روایتوں میں کہ اس کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف روایت ہیں۔ ایک وسق تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے، ایک وسق جو برابر ہوتا ہے 5 من 10 سیر کے ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسی زمانے بنو قریظہ کے ایک شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور بنو نذیر نے پہلے کے دستور اور معاہدے کے مطابق مطالبہ کیا، لیکن بنو قریظہ نے اب اپنے سے دوگنی بدلہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بڑا اشتعال پیدا ہو گیا اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ تھا، مگر آپ نے فیصلہ کیا، مگر مانے سب نہیں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ خیبر کے کسی اونچے معزز گھرانے کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، تو تورات میں بھی شادی شدہ زناکاروں کی سزا رجم ہے۔ کیا ہے؟ ان کی بھی سزا
رجم ہے۔ زنا بغیر نکاح کے اگر کوئی مرد عورت ملتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں تو اسے زنا کہا جاتا ہے۔ تو مرد عورت نے زنا کیا تو تورات میں بھی شادی شدہ زناکاروں کی سزا رجم یعنی سنسکار کیا جانا ہوتا ہے۔ سنسار اسے کیا جاتا ہے جیسے آدمی جو ہے اور کسی نے سنسار اسے کیا جائے جو شادی شدہ ہو اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو ان کو زمین میں گاڑ کر یا گردن تک پتھر سے مار مار کر ان کو ہلاک کر دیجیے، ان کی سزا سے وہ پاک ہو جائیں گے، پھر قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ چونکہ سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرایا جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ اگر آپ کی کوئی ہلکی سزا فیصلہ کریں تو مان لیں گے، اگر رجم کا فیصلہ کیا تو نہ مانیں گے، یعنی پہلے سے ارادہ بنا کے آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنی قریظہ کے کچھ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے بھیجا۔ آپ نے رجم کا حکم دیا تو ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی سزا کیا ہے، یعنی تورات میں کیا لکھی ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر گھمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم ابن سوریہ کو بلاؤ، یہ عالم تھے یہودیوں کے، جو خود یہودیوں کے اقرار کے مطابق اس وقت تورات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ ابن سوریہ آ گیا تو آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کیا ہے، اور قسم جانتے ہیں کیا دلایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اس خدا کی جس نے بنی اسرائیل پر فرعون سے نجات دلایا، پانی میں راستہ بنایا سمندر میں، اور جب سایہ کیا ابر کا، یعنی جب ان کو گرمی لگتی تھی تو بادل کا سایہ کیا، تو یہ قسم دلایا تھا۔ دوسری حدیث میں ملتا ہے۔ تو ابن سوریہ آ گیا تو آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کیا ہے؟ وہ بولا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے اور یہ مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے پر تورات مجھے جلا ڈالے گی تو میں نہ بتاتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، یعنی تورات میں بھی وہی بات لکھی تھی، مگر ہمارے ایک شہزادے نے زنا کا جرم کیا تھا۔ اب وہ تفصیل بتا رہے کیا بات ہے کہ ہم لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے ایک شہزادے نے جرم کیا تھا، ہم نے اس کی رعایت میں اس کو چھوڑ دیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی نے کیا تو اس کو سنسکار کرنا چاہا تو اس کے لوگوں نے ہنگامہ کیا۔ بھائی جو طرح قانون ہوگا تو ہنگامہ لوگ کریں گے کہ بڑا آدمی کیا تو اس کو تم چھوڑ دیے، اور دوسرا چھوٹا آدمی کر رہا ہے، عام آدمی کر رہا ہے تو تم سنسکار کر رہے ہو، رجم کر رہے ہو۔ کیا ہنگامہ کیا؟ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو پہلے سجادے کو سنسار کیا جائے، ورنہ اس کو بھی یہ سزا نہ دینے دیں گے۔ آخرکار سب نے مل کر تورات کے قانون کو بدل دیا، یعنی سب یہودیوں نے مل کر تورات کے قانون کو ہی بدل دیا اور دستور بنا لیا کہ بجائے سنسار کرنے کے کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر بیٹھا کر تشہیر کی جائے۔ اب یہی رواج ہو گیا، یعنی کہا کہ یہ بات ہم لوگوں نے اس موقع پر اسے بدل دیا۔ ابن سوریہ کے اس بیان کے بعد یہودیوں کے کچھ بولنے کا موقع نہ رہا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا عالم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں مجرموں کو سنسار کر دیا گیا، یعنی رجم کر دیا گیا، جن دونوں نے زنا کیا تھا۔ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہولت حاصل کرنے کے لیے، اور جب جو حکم اللہ کے رسول کے، جو موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ مگر یہودی اتنے چال باز ہوتے تھے کہ اپنا من کے مطابق قانون بدل دیتے تھے، یعنی تورات، اور آج مسلمان بھی ایسے کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں جس کو میں قاعدے سے جانتا ہوں کہ جب کوئی کسی عورت کا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے، 4 مہینہ 10 دن، سب لوگ جانتے ہیں، یہ قرآن میں بھی حکم موجود ہے۔ مگر آج کل کا رواج ہو گیا ہے کہ لوگ 40 دن میں چھٹکارا پا جا رہے ہیں۔ کیسے 40 دن میں چھٹکارا پا جا رہے ہو بھیا؟ یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک عورت کہے کہ وہ مولانا مولوی صاحب کہیں 40 دن میں چالیسواں کر لو، کھلا اڑا دو، چھٹکارا پا جاؤ گے۔ ہم تو بوڑھے ہو چکے، چاہے وہ 80 سال کی بڑھیا ہو، چاہے 90 سال کی بڑھیا ہو، چاہے 20 سال کی لڑکی ہو، حکم تو سب کے لیے برابر۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قانون کو بدل دے رہے ہیں۔ کون بدل رہا ہے بھائی؟ جب عالم اجازت نہیں ہے تبھی تو بدلنا ہے، کیوں بدل رہے ہو بھائی؟ جب 4 مہینہ 10 دن کی اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، چاہے اس عورت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو باہر جا سکتی ہے گھر سے، ایسا نہیں ہے، اس سے عدت ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ آج ہمارا بھی وہ معمول ہو گیا اس طرح کا، مسلمان کے اندر خرابی پائے۔ تو یہ 2 واقعہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنج و غم میں تھے
کہ وہ فیصلہ کرانے آئے تھے اور آپ نے عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا مگر وہ سب مانے نہیں. اسی بات کو لے کر وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں کہ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں. یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، چاہے ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں. یعنی زبان سے تو کہتے ہیں مگر دل سے کہتے ہیں ایمان نہیں لائے. اس سے مراد منافقین ہے. کیا ہے یہ جو آیت ہے اس سے مراد منافقین ہے. اب منافقین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر، بیچ کے ہیں. اب منافقوں کی سزا کافروں سے بھی سخت ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر وہ دل سے مانتے نہیں. اسے منافق نے دو طرح کا انسان، دو طرح کا نیچر والا انسان. اس سے مراد منافقین بنو قریظہ کی یہود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ ہم اگر ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی. ومن الذین حادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں. کیا ہیں یہ جو منافقین ہیں؟ کیا ہے؟ جھوٹی بات سننے کے عادی ہیں. یعنی یہ لوگ جھوٹی باتیں اور غلط مسائل سننے کے عادی ہیں. اپنے کو عالم کہلانے والے غداروں اور فریبوں کے علم، عمل، تقوی اور دیانت کی تحقیق کیے بغیر ان کے پیچھے لگے ہوئے اور ان سے غلط سلط واہیات باتیں اور روایات سننے کے عادی ہو گئے. ان کی مجلسوں میں واپس جا کر وہی باتیں پھیلاتے ہیں. اور آج بھی یہ مسلمان کے اندر ہے جو اس طرح کا عالم ہے جو منمانی کرتا ہے، ان کے نفس کے مطابق بات کرتا ہے، ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. اب کوئی حق بات کر دیتا ہے لوگ برا بھلا سمجھتے ہیں کہ یار اس نے نیا کہاں سے قانون بنا دیا، مگر وہ نیا نہیں ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. تو جو یہودی کے اندر خرابی تھی وہ ابھی ہمارے اندر بھی خرابی آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلمات کو بدل دیتے ہیں بعد اس کے وہ کلمات اپنے صحیح جگہ پر قائم تھے. یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی جو کلمہ ہوتا تھا، جو حکم ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے. یعنی منافقین بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی حکم پوچھنے آئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کے مقصد شرعی معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی یہودی قوم کے جاسوس ہیں جو تکبر کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں آئے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ زنا کی سزا کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کر کے ان کو بتلا دیں، پھر ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ خود کریں گے. اگر ان کے من کے مطابق آپ بتا دیتے تو مان لیتے، مگر آپ نے تو حق بات کہی. اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور علماء دین سے مسئلہ عمل کرنے کی نیت سے معلوم کرنا چاہیے. اگر ہم کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر اس نے بتا دیا تو اب اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ارے یار یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. اور آج ہوتا ہے ایسا، اگر کسی کو کوئی بات بتا دی جائے کہ بھائی دیکھو سود کرانا حرام ہے، عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ آپ ہیلا حوالی کرنے لگتا ہے. یہ نہیں کہتا اللہ بیک نہیں کرتا ہے تو کہ ہاں آپ مانیں گے، اللہ کا حکم رسول کا حکم ہے ہم مانیں گے، نہیں مانتا ہے. اس لیے نہ معلوم کرنا چاہیے، کہیں اسے اپنی منشا اور خواہش کے مطابق فیصلہ معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کر کے دیندار بھی کہلائیں اور نفس کی خواہش بھی پوری کر لیں. یہ باتیں مسلمانوں کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ یقولون ان اعطیتہم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تم کو یہ تحریف شدہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اگر یہ تحریف شدہ حکم نہ ملے تو بچ کر رہنا. یعنی تورات کا جو احکام ان کی خواہشات کے خلاف ہیں ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں. کبھی تو الفاظ ہی میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور کبھی الفاظ کے معنی بدل کر اپنی خواہش کے مطابق اور معنی نکال لیتے ہیں. یہ انہی یہودیوں کے بارے میں آیت ہے. یعنی جو حکم ہم بتا رہے ہیں وہی حکم وہ بھی بتائیں تو مان لینا، یعنی کوڑا مار کے گدھا پہ گھما دینا. یہ بات مثلاً اسی واقعے زنا میں اگر کوڑے کا حکم بتائیں تو مان لینا ورنہ رد کر دینا.
گویا دین اور شریعت اپنی خواہش کے نفس کے تابع رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ان کے اندر تھی. وَمَن يُرِدُّ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اور اللہ جس کو گمراہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا. کیوں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے خود ہی گمراہی کو اختیار کر رکھا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات بتانا مان ہی نہیں رہے ہیں، اسی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسے ہی کاموں میں کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں اور بدی اور گمراہی کے اسباب و وسائل ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر ایسے بگڑتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں کہ انسان کو غلط راہ سے بچا لینا کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے. اب بھائی ہم کسی کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نہ مانیں اور غلط راستے پہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ وہی غلط راستہ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے، جاؤ اسی میں تم ڈوب مر جاؤ. تو وہی حال یہودیوں کا تھا، اور ہم مسلمانوں کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. قریب بچنا چاہیے اس سے. آخری بات ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ لوگ وہ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا. یعنی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں چاہا. یعنی جب تک ہم انسان خود نہیں چاہیں گے اللہ ہمارے دلوں کو پاک نہیں کرے گا. ہاں جب ہم چاہیں گے تو اللہ اس میں مدد کرے گا. اور یہودیوں کے اندر یہی بات تھی. ورنہ جو شخص پاک ہونا چاہتا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا اللہ اس کو محروم نہیں فرماتے. یہ بات بار 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 آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہدایت دیں گے تو ہم ہدایت پائیں گے. ارے جب تم چاہو گے تم ملے گی. اور ایک چھوٹی سی اور بات ہے اس میں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے تورات یا قرآن کے حکم کو بدل دیا تو ہم بھی عذاب کے مستحق ہوں گے. کیونکہ چنانچہ دنیا میں منافقین کی رسوائی ہوئی کہ ان میں سے ایک ایک کا نفاق کھل گیا. سب مسلمان نے ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ یہودیوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کرا کہ یوروپ میں جو ہے یہ جہاں یہودی رہتے تھے اپنے گھروں پہ ان کو نشان لگانا پڑتا تھا کہ ہم یہودی ہیں، اور گلے میں ایک تعبیر جیسے بلا لٹکا کے چلنا پڑتا تھا کیونکہ یہ مکار تھے. تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. بھلے سے اس وقت ظلم کر رہے ہوں اور آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور یہود کے بڑے بڑے طاقتور اور مالدار قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع قید اور جلا وطن ہوئے اور قتل کیے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہو گئی تو ان سب لوگوں کو سزا دی گئی، اور ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ غداری کرتے تھے. تو کچھ لوگوں کو مدینے سے بھگا دیا گیا اور کچھ لوگوں کو سزا دی گئی، قتل کی گئی. اور آخرت کا عذاب بھی آخرت میں سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ آخرت میں عذاب ظاہر کر دے گا. تو یہ ایک آیت ہوئی. کون سی آیت؟ آیت نمبر 41 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں کتنی باتیں ہیں کہ اگر ہم انہی کے راستے پہ چلے، ہم مسلمان یہودیوں کے راستے پہ چلے تو ہماری بھی وہی حال ہوگی. اور کہیں نہ کہیں ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کو اسی راستے پہ چل رہی ہے. اس لیے ہم بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور کہ ہم لوگ نیک راستے پہ چلیں. اللہ اس رسول نے جو حکم بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.